السلام علیکم، کاروبار کی دنیا میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان حسان بن خالد۔ آج میں آیا ہوں شٹلز کی فیکٹری، جہاں میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے بیم سے مال کپڑے کی شکل لیتا ہے۔ اور یہاں عمومی طور پر شٹلز کی فیکٹریاں ایکسپورٹ کوالٹی کا مال تیار کرتی ہیں، اور کچھ شٹلز کی فیکٹریوں والے جو کہ عوامی رینج کے مطابق لوکل مال بھی تیار کرتے ہیں۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر میں آپ کو شٹلز کی فیکٹریوں کا وزٹ کرواتا ہوں، اور کیسے کپڑا کن مراحل سے گزرتے ہوئے رنگائی کھاتے کی طرف روانہ کیا جاتا ہے۔ تو چلیں میرے ساتھ فیکٹری کا وزٹ کرتے ہیں۔ شٹلز کی فیکٹری میں اے سی پلانٹ یا چلر کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ کھاتے کے ٹمپریچر کو مینٹین کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مشین کو روانگی سے چلنے میں اور کوالٹی کو مینٹین کرنے میں کولنگ کا بہت زیادہ اہم کردار ہوتا ہے۔ مشین جو شٹلز کی لوم ہے، لوم بہت زیادہ جدید طریقے سے بنائی گئی ہے۔ اس میں بہت سے ٹرانزسٹر اور بہت سی الیکٹرانکس اور جدید مشینری کا استعمال کیا گیا ہے۔ ویڈیو میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے بہت سے ٹرانزسٹر جو کہ ایک باکس کے اندر استعمال ہو رہے ہیں۔ کولنگ کھاتے کی کولنگ اور ٹمپریچر ان ٹرانزسٹر کو ہیٹ اپ ہونے سے روکتے ہیں۔ شٹلز کی فیکٹری میں جب مال ایک گاڑی سے آتا ہے، ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ایک بیم جس کا وزن تقریباً 1000 kg تک ہوگا، اس کو اٹھانا عام بندے کے بس میں نہیں، تو اس کو اٹھانے کے لیے ایک مشینری یا چین کپی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ایک 3 ٹائروں کی ریڑھی کی مدد سے اس بیم کو لوم تک پہنچایا جاتا ہے۔ ایک شخص بیم کو لوم میں لگانے سے پہلے گریس کا استعمال کرتا ہے۔ جہاں پر بیم کو لگانا ہوتا ہے وہاں پر دونوں سائڈوں پر اور مختلف اور جو پارٹس لوم کے ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں روٹین سے، ان پر گریس لگائی جاتی ہے تاکہ مشین روانگی کے ساتھ چلتی رہے اور ایک اچھا رزلٹ اور بہترین کوالٹی فراہم کرے۔ لوم میں بیم کو لگانے سے پہلے گریس لگانے کے بعد دو شخص اس بیم کو لوم کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور ایک راڈ کی مدد سے بیم کو اٹھا کر اس فریم میں فٹ کر دیا جاتا ہے۔ فٹ کرنے کے بعد لوم میں ایک تانی ہوتی ہے جو کہ ایک فریم ہوتا ہے، اس کو لگایا جاتا ہے۔ دیکھیں ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے فٹ کرنے کے بعد بیم کے اوپر ایک شخص ایک لاک موجود ہوتا ہے تاکہ بیم لوم سے چلتے وقت اتر نہ سکے اور کسی بھی نقصان کا خطرہ نہ ہو۔ ویڈیو میں دیکھیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک اوپر تانی کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ تانی اور بیم جو کہ جس کے اوپر کئی ہزاروں کی تعداد میں دھاگے کے سرے ہوتے ہیں، اور ایک تانی جس کو عام زبان میں کہیں تو فریم کہا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے یہ فریم اور پیچھے اس کے ڈراپر ورکنگ کر رہے ہیں۔ ایک کھلا فریم آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کھلا فریم اور یہ ڈراپر، ان کو مشین لوم کے اوپر فٹ کیا جائے گا۔ فٹ کرنے کے بعد دو شخص جو کہ کافی تقریباً 8 سے 10 گھنٹے لگاتار محنت کرنے کے بعد ایک ایک دھاگوں کو ان ڈراپرز اور تانی میں سے گزارنے کے بعد آگے مشین کے اس فریم کے اوپر دیتے ہیں، جس سے کپڑے کی شکل لی جاتی ہے۔ ایک شخص ایک سنگل دھاگا گزارتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح دو شخص تانی اور دھاگوں کو گزار کر اس کے بعد کپڑے کی شکل میں ورک دیتے ہیں۔ P7100 جو کہ اس وقت آپ میٹر پر دیکھ سکتے ہیں 263 RPM پر ورک کر رہی ہے۔ یہ مشین 153 انچ تک کپڑا بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 153 انچ ہم اس 153 انچ کو اس میں جدید مشین لوم میں بہت سی سہولیات ہے، جیسے کہ اس کو 153 انچ کو 3 بروں کی شکل دے سکتے ہیں۔ 3 بر جو کہ ایزیلی ہم کو یا عام جو پارٹی کو 43 سے 44 انچ تک میسر ہوتے ہیں۔ ایک فریم کے اوپر مختلف کونے نصب کی ہوتی ہیں جو کہ کنارے کو ایک رنگ یا نفیس بنانے میں مدد کرتی ہیں۔ مقررہ مقدار پوری ہونے کے بعد ایک شخص اس رولے میں سے کچھ کپڑے کو اتارتا ہے اور ایک کٹر یا بلیڈ کی مدد سے ایک کناری کو سائڈ سے پھاڑ کر باقی کپڑے کو کھینچ لیتا ہے۔ ایسے کھینچنے میں کوئی کسی قسم کی کان یا کوئی دوسرا مسئلہ آنے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کپڑا ایک بہت ہی نفیس اور اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں پر کٹ لگتا ہے شخص اگر اس کو کھینچتا ہے تو اسی طرف ہی وہ کپڑا
ایک سیر میں ایک لائن میں جاتا ہے۔ کپڑے اور رولے کو الگ کرنے کے بعد رولے کو لوم سے الگ کر لیا جاتا ہے اور اس میں ایک نیا رولا فٹ کیا جاتا ہے۔ رولے کو الگ کرنے کے بعد اس کو چیکنگ روم میں لے جانے کے لیے ایک چھوٹا ریڑھی استعمال کی جاتی ہے، جس کی مدد سے ایک آسانی سے ایک شخص اس رولے کو لے جا سکتا ہے۔ مشین چونکہ رولا الگ کرتے وقت کھڑی کی ہوتی ہے، رکی ہوتی ہے، اس کے بعد جب رولر نیا فٹ کیا جاتا ہے تو لوم کو پہلے سٹارٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ لوم اپنی مقدار یا کپڑا بنانا شروع کر دے۔ چیکنگ روم میں دو شخص مال کو چیک کرتے ہیں۔ رولے کو دو پلیوں پر رکھا جاتا ہے جس پر وہ خود ہی آٹومیٹکلی روٹیٹ ہوتا ہے جب وہ شخص ایک سائڈ سے کپڑا کھینچتے ہیں۔ چیکر جن کے سامنے ایک سفید کلر کی سکرین ہوتی ہے اس کے اوپر سے کپڑا کھینچتے ہیں، جس کی مدد سے کپڑے کے اوپر اگر کسی قسم کا بھی کوئی داغ دھبا یا کوئی فالتو دھاگا ہو تو اس کو کٹ کر لیا جاتا ہے یا اس کی کوالٹی کو مینٹین کر لیا جاتا ہے۔ شٹلس لوم چونکہ ایکسپورٹ کوالٹی کا مال تیار کرتی ہے، عمومی طور پر کوئی شٹلس لوم مقامی یا ہماری انر سٹی کا بھی مال تیار کرتی ہیں۔ زیادہ تر شٹلس فیکٹریاں ایکسپورٹ کوالٹی کا ہی مال تیار کرتی ہیں، اس لیے ان کی چیکنگ کا سختی سے خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک مشین کی مدد سے جس میں ایک مخصوص کیمیکل ہوتا ہے وہ داغ کو اتار لیا جاتا ہے۔ چیکنگ کے بعد مال کو ایک فولڈنگ مشین کے اوپر تہہ بر تہہ لگایا جاتا ہے۔ ایک تہہ کے اوپر دوسری تہہ لگتی ہے ایک نفیس انداز میں، کیونکہ یہ مال بہت زیادہ کوانٹٹی میں ہوتا ہے اس لیے اس مال کو دو شخص مل کر تہہ لگانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے فیکٹریوں میں فولڈنگ مشین استعمال کی جاتی ہے۔ چونکہ لوم سے بہت زیادہ کوانٹٹی میں مال اترتا ہے اس لیے فولڈنگ مشین ان کے ٹائم اور محنت کو بچاتی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے اور نفیس انداز میں ایک فولڈنگ مشین کپڑے کنارے کے اوپر کنارے کو بہت زیادہ خوبصورت انداز میں لگا رہی ہے، اور کسی قسم کا کوئی اور نقص بھی فولڈنگ لگاتے وقت اگر ہو تو اس کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے اور اس نقص کو مشین کو روک کر کلیئر کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح چیکر کے بعد فولڈنگ مشین بھی ہمیں فولڈنگ کے ساتھ ساتھ یہ سہولت بھی دیتی ہے کہ ہم اس کے اوپر کوالٹی کو دیکھ لیا جاتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی داغ دھبا یا کوئی چیز اس میں رہ نہ گئی ہو۔ پھر جب فولڈنگ مکمل ہونے کے بعد مشین کو روک لیا جاتا ہے اور دو شخص اس کپڑے کو اٹھا کر ایک سائڈ پر رکھ لیتے ہیں جہاں پر ایک اور شخص اس مال کی کناری کو چیک کرتا ہے۔ چیکنگ کا مراحل بہت سختی سے ہوتا ہے کیونکہ ایکسپورٹ کوالٹی میں بہت زیادہ بریکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کناری کو صاف کرنا اور کاؤنٹنگ کرنا ایک شخص جو ایک آخری مرحلہ ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ رنگائی کھاتے میں جہاں پر اس کوڑے کپڑے کو کسی بھی مقررہ پارٹی کی ڈیمانڈ کے مطابق رنگ دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ڈینگ کھاتے کا وزٹ کرواؤں گا جہاں سے آپ کو بہت زیادہ جدید اور مفید انفارمیشن سیکھنے کو ملے گی۔ اللہ آپ سب کے والدین کو لمبی زندگی اور صحت تندرستی والی زندگی دے۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔